بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 58 ہے، اور اس سبق میں ہم بے فاسد کے متعلقہ اصول اور ضوابط پر بات کریں گے، جن کے سمجھنے کی وجہ سے اس باب کو علی وجہ البصیرہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور ہدایہ کے علاوہ جو دیگر فقہ کی کتب ہے ان کے جزئیات کو ضبط کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آتے ہیں اس باب کے متعلقہ چند اہم اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، لا یجوز الغاء الاسباب الشرعیہ، اسباب شرعیہ کو لغو کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اسباب شرعیہ سے مراد بے، ہبہ وغیرہ ہے۔ اصل نمبر 2، الاسباب الشرعیۃ بمواجبها، اسباب شرعیہ کا دار و مدار یہ ان کے مواجب پر ہے، یعنی جب موجب مرتب ہوگا تو اسباب شرعیہ نافذ ہوں گے، اور اگر موجب مرتب نہ ہو تو یہ باطل اور لغو تصور ہوں گے۔ اصل نمبر 3، بفوات الموجب یبطل التصرف، کہ موجب کے فوت ہونے کی وجہ سے تصرف باطل ہو جاتا ہے۔ اصل نمبر 4، نفس المالیت یثبت بنفس الانتفاع والتقوم یثبت بجواز الانتفاع، کہ مالیت پہ نفس انتفاع سے ثابت ہو جائے گی، یعنی اگر ایک چیز سے نفع حاصل کرنا یہ ممکن ہے تو وہ مال ہو جائے گا، لیکن مال متقوم کب بنے گا؟ کہ جب اس سے نفع حاصل کرنا جائز بھی ہو، مثلا خمر ہے تو اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ مال ہے، لیکن چونکہ اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے اس لیے مال متقوم نہیں ہے۔ اصل نمبر 5، التملیک والتملک یتوقفان علی التقوم، کہ تملیک اور تملک یعنی کسی کو مالک بنانا اور خود مالک بننا یہ دونوں موقوف ہے تقوم پر، یعنی مال جب متقوم ہوگا تو اس کا تملیک کرنا اور مالک بننا یہ دونوں جائز ہوں گے، اور اگر مال متقوم نہیں ہے تو تملیک اور تملک یہ جائز نہیں ہوں گے۔ اصل نمبر 6، البیع عقد تملیک فی مقابلۃ التملیک فلا بد فی البیع من التملیکین تملک المبیع و تملک الثمن، کہ بے یہ عقد تملیک کا نام ہے تملیک کے مقابلے میں، لہٰذا بے میں دو تملیکین کا ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف سے تو مشتری مبیع کا مالک بنے گا اور بائع اس کو مالک بنائے گا، دوسری طرف سے مشتری جو ہے یہ بائع کو ثمن کا مالک بنائے گا اور بائع ثمن کا مالک بنے گا۔ اصل نمبر 7، الثمن وصف فی الذمۃ ولیس مال حقیقتاً، ثمن یہ ایسا وصف ہے کہ جو ذمے میں ثابت ہوتا ہے اور حقیقتاً یہ خود مال نہیں ہے۔ اصل نمبر 8، ملک الثمن الواجب فی الذمۃ وتقومه تبع لتملک المبیع وتقومه، کہ ثمن واجب فی الذمہ اس کا مالک بننا اور مال متقوم ہونا یہ تابع ہے مبیع کے مالک بننے اور مال متقوم ہونے کے۔ اصل نمبر 9، التملیک والتملک یتوقفان علی التقوم، کہ مالک بننا اور بنانا یہ دونوں موقوف ہے تقوم پر، یعنی جب مال متقوم ہوگا تو اس صورت میں اس کی تملیک بھی جائز ہوگی اور تملک بھی، یعنی مالک بننا یہ بھی جائز ہوگا، اور اگر مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں ہے تو اس صورت میں تملیک اور تملک یہ دونوں جائز نہیں ہوں گے۔ اصل نمبر 10، المسلم محجور عن تملیک الخمر وتملکها وكذا الخنزیر، کہ مسلمان جو ہے یہ منع کیا گیا ہے شراب کے مالک بنانے سے اور اسی طرح مالک بننے سے، اور یہی حکم خنزیر کا ہے۔ شراب اور خنزیر یہ دونوں اگرچہ مال ہے اہل ذمہ کے ہاں، لیکن اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے مال متقوم نہیں ہے، تو جب مال متقوم نہیں ہے تو مسلمان کو اس کی تملیک اور تملک سے منع کیا گیا ہے۔ اصل نمبر 11، التبع یبطل ببطلان الاصل، کہ اصل کے باطل ہونے کی وجہ سے تبع بھی باطل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اصل نمبر 12، الدراہم والدنانیر لا تتعینان فی العقود، کہ دراہم اور دنانیر یہ عقود میں متعین نہیں ہوتے جب تک ان پر قبضہ نہ کیا جائے۔ اصل نمبر 13، احد العوضین اذا لم يكن مالا فی دین سماوی فالبیع باطل، کہ عوضین میں سے ایک اگر مال نہیں ہے کسی بھی دین سماوی میں تو اس صورت میں بے باطل ہوگی، جیسا کہ خمر اور خنزیر ہے
تو یہ اگرچہ مسلمانوں کے ہاں مال نہیں ہے، لیکن اہل ذمہ کے ہاں، یہود اور نصارہ کے ہاں یہ چونکہ مال ہے اور ان کا دین دین سماوی ہے، تو اس صورت میں اگر ان چیزوں کے عوض بے کی جائے تو اس صورت میں بے باطل نہیں ہوگی بلکہ بے فاسد ہوگی۔ اصل نمبر 14، کل ما اورث خللا فی رکن البیع او فی محلہ فہو مبطل وما اورثہ فی غیرہما فہو مفسد، کہ ہر وہ چیز جو رکن بے یا محل بے میں خلل پیدا کرتا ہے وہ مبطل للبے ہے، اس کی وجہ سے بے باطل ہوگی، اور ہر وہ چیز جو ان دونوں کے علاوہ یعنی رکن بے اور محل بے کے علاوہ جو احکامات ہے اس میں اگر کوئی خلل پیدا کرتا ہے تو یہ چیز مفسد للبے ہوگی، مبطل للبین ہوگی، اس کی وجہ سے عقد میں فساد تو آئے گا لیکن بطلان نہیں آئے گا، اور فساد کی صورت میں اگر مبی پر قبضہ کیا جائے تو وہاں پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ہم اس باب کے متعلق چند اہم ضوابط ذکر کرتے ہیں جن سے اس باب کا سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو ضابط فی ما یرد علیہ البیع اعنی محل البیع، محل بے کے متعلق یہ ایک ضابطہ ہے۔ تو اشیاء کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ما لا یصلح للبیع اصلا، کہ جو سرے سے بے کا محل بن ہی نہیں سکتا، جیسا کہ میتہ ہے، آزاد آدمی ہے اور ان کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہے، تو یہ بے کے لیے سرے سے محل بن ہی نہیں سکتے، اور اگر ان کی بے کی جائے یا ان کے عوض بے کی جائے تو وہ بے باطل ہوگی۔ نمبر 2، ما یصلح لہ مطلقا، کہ وہ اشیاء کہ جو بے کا محل مطلقا بن سکتی ہے۔ نمبر 3، منها ما یصلح للبیع ابتداء دون موجبا وبقاء، کہ بعض اشیاء ایسی ہے کہ جو ابتداء تو بے کے لیے محل بن سکتے ہیں لیکن موجب اور بقا کے اعتبار سے وہ محل بے نہیں بن سکتے، جیسا کہ مدبر ہے یا ام ولد ہے، تو ابتداء ان کے اوپر بے وارد کی جا سکتی ہے لیکن انتہاء اس پر موجب مرتب نہیں ہوتا، اور بقاء یہ محل بے نہیں رہتے، لہٰذا ایسی اشیاء میں اگر بے کی جائے تو اس صورت میں بے فاسد ہوگی۔ ضابط فی اقسام البیع، یہاں سے بے کی اقسام کے متعلق ایک ضابط بیان کرتے ہیں جن سے بے کی اقسام کو سمجھنا اور ضبط کرنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1، البیع البات، بے بات ہو یعنی اس میں کوئی کسی قسم کا خیار نہ ہو، حالاً نافذ ہو جائے، تو اس کے مقابلے میں البیع بالخیار آتی ہے۔ نمبر 2، البیع المنعقد ویقابلہ البیع الباطل، کہ وہ بے جو منعقد ہو جاتی ہے اس میں سمن اور مبی کا ایک دوسرے کی طرف تبادلہ ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بے باطل ہے کہ اس میں نہ تو سمن کا تبادلہ ہوتا ہے اور نہ ہی مبی کا۔ نمبر 3، البیع المکروہ، کہ بے تو منعقد ہو جائے لیکن اس میں کوئی فساد ہو، فساد کی وجہ سے اس میں کوئی کراہت آ جائے، تو اس کے مقابلے میں البیع المبرور ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا فساد اور کراہت نہ ہو۔ نمبر 4، البیع المطلق ویقابلہ بیع الصرف والمرابحة والتولیة والمقایضہ، بے مطلق ہو، اس کے مقابلے میں بے صرف، مرابحہ، تولیہ اور مقایضہ ہے جن کی تعریفات انشاءاللہ ان کے ابواب میں بیان کریں گے۔ نمبر 5، البیع النافذ ویقابلہ البیع الموقوف، ایک بے ایسی ہوتی ہے کہ جو حالاً نافذ ہو جاتی ہے، مبی اور سمن کا ایک دوسرے کی طرف تبادلہ ہو جاتا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں جو بے ہے وہ بے موقوف ہے کہ وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہو، حالاً نافذ نہ ہو۔ نمبر 6، البیع الصحیح ویقابلہ البیع الفاسد، بے صحیح کہ جس میں کوئی کسی قسم کا فساد نہ ہو، شرعاً بالکل درست ہو، تمام شرائط اور ضوابط اس میں موجود ہو، اور اس کے مقابلے میں بے فاسد ہے جس میں کوئی فساد ہو، اور اس کی تعریفات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ الضابط فی البیع الصحیح والفاسد والباطل، یہاں سے بے صحیح، فاسد اور باطل کے بارے میں ہم ایک ضابط ذکر کرتے ہیں جس کو ہم نے 3 اعتبارات سے تقسیم کیا ہے۔ التقسیم الاول باعتبار المحل وهو يحتوي على 5 شقوق، پہلے جو تقسیم ہے وہ محل کے اعتبار سے ہیں اور یہ 5 شقوق پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، البیع بغیر المال، غیر مال کے عوض بے کرنا۔ نمبر 2، بیع غیر المال، غیر مال کو فروخت کرنا۔ نمبر 3، بیع المال الغیر المتقوم،
غیر متقوم مال کو فروخت کرنا تو ان تینوں شقوق میں بے باطل ہوگی۔ نمبر 4 البیع بغیر المال المتقوم، غیر مال متقوم کے عوض بے کرنا تو اس صورت میں بے فاسد ہوگی۔ نمبر 5 بیع المال المتقوم بالمال المتقوم، کہ مال متقوم کو مال متقوم کے عوض فروخت کرنا، یعنی مبیع بھی مال متقوم ہے اور ثمن بھی مال متقوم ہے، تو اس صورت میں بے صحیح نافذ اور ثابت ہوگی۔ التقسیم الثانی باعتبار المشروعیت، بے صحیح، فاسد اور باطل کے متعلق ہم نے جو ضابط بیان کیا ہے، اس ضابط کو ہم نے 3 اعتبارات سے تقسیم کیا ہے۔ تو تقسیم اول بیان کر چکے، یہاں سے تقسیم ثانی پر بات کرتے ہیں، اور یہ تقسیم مشروعیت کے اعتبار سے ہیں کہ البیع الصحیح هو المنعقد بغیر وصف الفساد، کہ بے صحیح جو ہے یہ منعقد ہو جاتی ہے بغیر وصف فساد کے، اس میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہوتا۔ والفاسد هو المنعقد بوصف الفساد، فاسد یہ وہ بے ہے کہ جو منعقد تو ہو جاتی ہے لیکن وصف فساد کے ساتھ اس میں فساد ہوتا ہے اور کراہت ہوتی ہے۔ البیع الباطل هو غیر المنعقد اصلا، بیع باطل وہ بے ہے کہ جو سرے سے منعقد ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس بے فاسد، باطل اور فاسد کی تعریفات بیان کی گئی ہے جو کتاب میں بھی مذکور ہے اور عام ہے، اور ہم نے یہاں پر جو تعریفات ذکر کی ہے وہ غیر معروف ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا۔ التقسیم الثالث باعتبار الحکم، ضابط کی جو تیسری تقسیم ہے یہ حکم کے اعتبار سے ہیں۔ البیع الصحیح یفید الملک بعد الانعقاد، کہ بے صحیح جو ہے یہ مفید للملک، حصے ملک رقبہ اور ملک تصرف من کلیت سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے جب یہ منعقد ہو۔ والفاسد یفید الملک بعد القبض، کہ اگر بے میں کوئی فساد ہے تو یہ مفید للملک تو ہے لیکن قبضہ کرنے کے بعد جب تک قبضہ نہیں ہے تو ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اور قبل القبض اس بے کو ختم کرنا یہ شرعاً ضروری ہوتا ہے۔ والباطل لا يفید الملک اصلا، کہ جو بے باطل ہے یہ سرے سے مفید للملک ہے ہی نہیں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ بے باطل ہو اور وہاں پر ملکیت ثابت ہو جائے۔ یہاں سے ہم فساد اور بطلان کی چند بنیادی وجوہات ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے عموماً عقود میں فساد یا بطلان آتا ہے۔ تو نمبر 1 فوات الوجود، وجود کا نہ ہونا، تو اس صورت میں بے باطل ہوگی۔ نمبر 2 فوات المالیت، کہ عوضین میں سے ایک یا دونوں وہ مال نہ ہو، جیسا کہ میتا کی بے کرنا یا میتا کے عوض بے کرنا یا آزاد شخص کے عوض بے کرنا یا اس کی بے کرنا، اس صورت میں بے باطل ہے کیونکہ یہ مال نہیں ہے۔ نمبر 3 بطلان التقوم، کہ مال تو ہو لیکن مال متقوم نہ ہو، جیسا کہ خمر اور خنزیر، کہ یہ دونوں مال تو ہے کیونکہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ مال متقوم نہیں رہے۔ تو جب مال متقوم نہیں رہے تو اس کی بے فاسد ہوگی۔ نمبر 4 فوات الملک، غیر مملوکہ چیز کی بے کرنا، ملکیت کا فوت ہو جانا، یہ بھی سبب لبطلان العقد ہے۔ مثلا ہوا میں پرندوں کی بے کرنا، یا عموماً جو آج کل رواج چل پڑا ہے کہ فیس بک پر یا واٹس ایپ پر سٹیٹس اور اشتہارات لگا دیتے ہیں ایسی اشیاء کی جو اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی، تو جو لوگ جب دیکھتے ہیں چیز پسند آ جاتی ہے تو اس شخص کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں، وہ مکمل عقد طے کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور اتنی قیمت ہے اور ڈاک کا خرچ اتنا آئے گا، عقد ہو جاتا ہے، ایجاب اور قبول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جس نے اشتہار لگا یہ بازار جاتا ہے، چیزیں خریدتا ہے اور پھر اس شخص کی طرف بیچتا ہے، تو اس نے چونکہ غیر مملوکہ چیز کی بے کی ہے تو یہ بے جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 5 فوات الموجب، کہ ابتداءً تو بے درست ہو لیکن اس پر موجب مرتب نہ ہو سکتا ہو تو اس صورت میں بھی بے فاسد ہوگی، جیسے کہ مدبر یا ام ولد کی بے کرنا، کہ ابتداءً یہ محل بے بن سکتا ہے لیکن چونکہ اس پر انتہاءً موجب مرتب نہیں ہو سکتا لہٰذا ان کی بے فاسد ہوگی۔ نمبر 6 الربا و شبہۃ الربا، ان دو چیزوں کی وجہ سے بھی عقد باطل ہوگا کہ اس میں ربا ہو یا شبہۃ الربا ہو۔ نمبر 7 شرط لا یقتضیہ العقد، ایسی شرط لگانا کہ جو عقد
جس کا متقاضی نہیں ہے اور متعاقدین میں سے ایک کے لیے یا دونوں کے لیے اس میں نفع ہو، یا مبیع اگر نفع کا حل اس کے لیے نفع ہو، مثلا ایک غلام فروخت کیا گیا اور بائن یہ شرط لگائی کہ میں اس شرط پر آپ کو فروخت کرتا ہوں کہ آپ اس کو آزاد کریں گے، تو یہاں پر یہ جو شرط ہے یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے اور اس میں مبیع جو کہ غلام ہے اس کا نفع ہے، لہٰذا اس شرط لگانے کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 8، جہالت المبیع او الثمن او الاجل، کہ مبیع مجہول ہو یا ثمن مجہول ہو یا اجل مجہول ہو، اگر بے تاجیل کے ساتھ کی گئی ہے تو ان تین صورتوں میں بھی جہالت یہ مفسد للعقد ہوگی۔ نمبر 9، التعلیق بالخطر اعنی بالامر المتردد، کہ بے یہ متعلق بالخطر ہو یعنی امر متردد کے ساتھ متعلق ہو تو اس صورت میں بھی بے فاسد ہوگی۔ نمبر 10، لزوم ضرر زائد علی مقتضى العقد، مقتضى عقد کے خلاف، یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا تقاضا عقد کرتا ہے، جیسے کہ ثمن کا واجب ہونا، تو اس میں بظاہر اگرچہ مشتری کا ضرر ہے کہ اس کی ملکیت سے جو ہے پیسے نکل رہے ہیں یا بائی کی ملکیت سے مبیع نکل رہی ہے، لیکن اس ملکیت کا زائل ہونا یا ثمن کا ملکیت سے نکلنا جو ہے یہ مقتضی عقد کے مطابق ہے، لہذا اس کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی زائد ضرر لازم آتا ہو تو اس صورت میں بے فاسد ہوگی۔ نمبر 11، العجز عن التسلیم، کہ بے کی جائے لیکن اس وقت اس مبیع کے حوالگی پر بائع قادر نہیں ہے، مثلا غلام ہے وہ باغا ہوا ہے، تو اگرچہ اس غلام کو یہ پکڑ سکتا ہے لیکن فی الحال چونکہ یہ غلام کے حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے، لہذا اس صورت میں بے باطل ہوگی، فاسد ہوگی۔ یا جو آج کل جیسے کہ گاڑیاں چھین لی جاتی ہے، دوسرے ممالک منتقل کر دی جاتی ہے، مالک کے پاس کاغذات موجود ہوتے ہیں، تو ابھی اگر اس صورت میں بھائی اس گاڑی کی بے کرتا ہے تو چونکہ حالاً گاڑی کے حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں بھی بے فاسد اور باطل ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، یہ انتہائی اہم اصول ہے، انتہائی اہم ضوابط ہے جو یقیناً کئی 100 صفحات کا یہ خلاصہ ہے اور کئی راتوں کی یہ محنت ہے، لہٰذا ان چیزوں کی قدر کریں، یاد کریں، محفوظ کریں، انشاءاللہ ہر جگہ پر ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔